واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات علیہ میں اور اس کی عبادت الوہیت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا واحد پسندیدہ دین ہے. دین اسلام کی ابتدا سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام کی بعثت سے ہوتی ہے. اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء اللہ تعالیٰ اس کائنات میں مبعوث فرماتے ہیں. دین اسلام کے تتمہ کے لیے، دین اسلام کی تکمیل کے لیے اپنے پیغام
اور اپنی دعوت کے اکمال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت اسلام کی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اور فرمایا ان الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اور ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی دین مقبول نہیں ہوگا۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو بنیادی طور پر 3 چیزوں کی تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام مجموعہ ہے اعتقادات کا، جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ دین اسلام کی دوسری بنیاد عبادات ہیں، اور دین اسلام کا تیسرا حصہ معاملات پر مبنی ہے۔ گویا دین اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ اعتقادات، عقائد، ایمانیات سے، نمبر 2 عبادات سے، اور نمبر 3 معاملات سے۔ معاملات کے اندر عقائد و عبادات کے علاوہ انسان کے اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی امور انسان کے لیے پیش آتے ہیں، حلال و حرام کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، لباس اور ملبوسات کے تعلق سے، عقود، نکاح، طلاق، خلا وغیرہ کے تعلق سے، اور اسی طرح ہلم جرن جو انسانوں کے آپس میں امور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، ان کا بڑا حصہ معاملات کا انسان کے رزق کے ساتھ، اس کی روزی کے ساتھ، اس کے معاش کے ساتھ جڑا ہے۔ اور معاش ذریعہ گزران، کسب حلال، اجتناب حرام، اگر انسان اس بات کا خیال نہ رکھے تو انسان کے ایمانیات اور عقائد کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے،
اور انسان کی عبادات بھی فرسودہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں ہم نے تمہارے لیے منافع رکھے ہیں، زمین میں تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے۔ کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ تمہارے فائدہ کا ہے کھاؤ، اس کو استعمال کرو، استفادہ کرو، لیکن شرط یہ ہے حلالا طیبا، زمین کے سارے فوائد منافع تمہارے لیے، لیکن حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام نہیں کھانا، پلید رزق نہیں کھانا، شبے کی روٹی نہیں کھانی، اللہ کی نافرمانی کر کے رزق نہیں کمانا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ زمین میں سے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مالک کائنات اپنے بندوں کو اور ایمان والے بندوں کو رزق حلال کھانے کا حکم دینے کے بعد یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا؟ پہلے حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ، پھر فرمایا شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اس آیت کا بدیہی معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، تو کیونکہ شیطان ہی وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور نسل انسانی کا کھلا دشمن ہے، جس نے انسانوں کو حرام کھانے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروانی تھی، حرام کھانے پر ابھارنے والا شیطان ہی ہے، شیطان ہی ہے جو انسانوں کو حرام کھلانا سکھاتا ہے۔ تو اسی لیے مالک کائنات نے یہ بات فرما دی کہ اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، لیکن دیکھنا شیطان ہوگا جو تمہیں کہے گا کہ یہاں سے آئے وہ بھی لے لو، رشوت کا آئے وہ بھی لے لو، سود کا آئے وہ بھی لے لو، بیمہ پالیسی کا آئے وہ بھی لے لو، پرائز بانڈ کھیلو وہ بھی لے لو، اوپر کی کمائی وہ بھی لے لو، دھوکہ دہی کی کمائی وہ بھی لے لو، جھوٹ بول کے تجارت کرو وہ بھی لے لو۔ کیا ہے؟ رزق ہے، اس سے گھر بنائیں گے، کھانا خریدیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، گاڑی لیں گے، اعلی لباس پہنیں گے، اپنا معیار زندگی بلندتر کرتے جائیں گے۔ تو مالک نے کہا حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال کھاؤ، شیطان نے کہنا ہے کہ نہیں حرام بھی کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ تو مالک نے کہا حلال کھانا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ شیطان نے کہنا ہے کہ حرام کھاؤ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کے آئے اس میں ایک بڑا حصہ معاملات پر مبنی ہے. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، بلوغ المرام سے لے کے صحیح البخاری تک، مسانید میں سے مسند احمد سے لے کر دوسری مسانید تک، معاجم میں سے جتنی بھی معجم ہیں، خاص طور پر وہ کتب حدیث جو فقہی ترتیب سے مرتب کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے طہارت کا ذکر ہے، پھر نماز کا ذکر ہے، پھر جنائز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، صیام کا ذکر ہے، پھر حج کا ذکر ہے. اس کے بعد ترتیب کے اندر تمام محدثین نے ایک کتاب رکھی ہے، کتاب البیوع، کتاب السلم، کتاب الاجارہ، کتاب الزراع والحرث. کیوں؟ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں لین دین، احکام تجارت، حلال و حرام رزق کے کمانے کے ذرائع، حلال کیا ہیں حرام کیا ہیں، اس کا تذکرہ موجود نہ ہو. بعض اہل علم سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ شیطان یہ سوچتا ہے، شیطان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی انسان سے ایک کام کروا لے، باقی کام وہ انسان اپنی مرضی سے کرتا رہے، شیطان کو کوئی پرواہ نہیں. بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ شیطان یہ چاہتا ہے، یقول خصلۃ من بنی آدم اریدھا، شیطان کہتا ہے کہ انسان میں سے ابن آدم کے بیٹے میں ایک برائی میں تلاش کر لوں، ایک برائی پر اسے راضی کر لوں، آمادہ کر لوں، ایک برائی کر لے، باقی جو کرے اپنی مرضی سے، شیطان کو پرواہ نہیں ہے. وہ برائی کیا ہے؟ اجعل کسبہ من غیر حل، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک برائی کر لے، چاہے اس کا عقیدہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عبادات میں کتنا ہی صوفی کیوں نہ ہو، ایک کام شیطان کی مرضی کا کر لے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی کمائی حرام کی ہو جائے. جب انسان نے حرام کما لیا، کما کے اپنی جیب میں ڈال لیا، اس کے بعد وہ انسان ان تزوج من حرام، اگر اس کمائے ہوئے مال سے تیاری کر کے نکاح کرے گا، حق مہر دے گا، نکاح جیسا بڑا عمل کرے گا، کتنا بڑا حلال کا عمل ہے جس سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان نکاح کے اندر ہے. شیطان نے کہا کمائی حرام کی ہو جائے، پھر آدمی شادی کرے گا تو شادی اور نکاح جیسا بڑا عمل، نیکی کا عمل، سنت عمل، وہ بھی حرام کمائی سے ہوگا. اس کے نکاح کی بنیاد جو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، ولیمہ کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، حق مہر دے رہا ہے جو نکاح کا بنیادی رکن ہے، کس سے دے رہا ہے؟ حرام کی کمائی سے. اس کے حلال کام جو نکاح کر رہا تھا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی، نکاح بھی حرام کی طرف چلا گیا. حرام مال سے نکاح، پھر اس سے اولاد پیدا ہو گئی، اس کی بنیاد جس نکاح پر رکھی گئی تھی وہ نکاح، اس پہ خرچ جو کیا گیا وہ حرام کام کا تھا. تو جس حرام مال سے کمائے ہوئے نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی، اس کے اندر بھی وہ حرام مال سے کیے گئے نکاح کے اثرات پیدا ہو جائیں گے. ان افطر علی حرام،
جب بندہ مال حرام کما لے گا تو بندے نے روزہ رکھا ہے، افطار کرے گا حرام مال پہ اس کے ساتھ افطار کر رہا ہے، روزے جیسی عبادت، لیکن روزے جیسی عبادت کو افطار کرنے کے لیے بھی حرام کی کمائی استعمال کر رہا ہے۔ وَإِنْ حَجَّ مِنْ حَرَامٍ، حج جیسی بڑی عبادت کرنے کے لیے بھی جائے گا، چونکہ مال کے اندر حرام کی آمیزش تھی، حج جیسی عبادت کرنے کے لیے بھی گیا ہے تو سفر کے لیے زیادہ راہ حرام مال کا لے کے گیا، کہاں سے حج قبول ہو؟ اسی طرح چلتے ہیں، صدقہ کرتا ہے حرام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے وہ اتنا پاکیزہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 4 ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے میرے پیارے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے پینے میں سے حلال کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، پاکیزہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کسب حلال کمانے کی ترغیب دیتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو زمین پر تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے صرف حلال کا کھاؤ، حرام کا نہیں۔ واشکروا للہ، جب رزق حلال اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں دیا ہوا کما لو، رزق حلال مل جائے تو نہ شکری نہ کرو، پھر اللہ کا شکر کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر کیا کرنا ہے؟ توحید والا بندہ جس کا عقیدہ یہ توحید ہے، مالک فرما رہا ہے اگر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اگر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پاکیزہ رزق کھانا ہے، حلال رزق کھانا ہے۔ گویا جو شخص رزق حلال نہیں کھاتا وہ اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات قرآن مجید سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں ذکر کی ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس رسول اور نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہیں، وہ توریت و انجیل میں اس کا تذکرہ پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منکر سے منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ رسول ایمان والوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پلید، نجس، گندی، حرام چیزوں کو اہل ایمان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ دور کرتے ہیں نبی۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان پر توق پڑے تھے ان کو اتارتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا۔
उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही फलाह पाने वाले हैं। इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफात बयान की गई। आपको रसूल कहा गया, नबी कहा गया, उम्मी कहा गया। आपके मनासिब जिक्र किए गए तो फरमाया वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। नबी इसलिए इस कायनात में तशरीफ लाए ताकि लोगों को हलाल बता सकें और हराम बता सकें कि यह हलाल है खाना है, यह हराम है नहीं खाना। तो जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाता है, आपका उम्मती है, उसके लिए यह जानना जरूरी है कि मैं जो रिस्क खा रहा हूं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने, आपके दीन ने, आपकी रिसालत ने, आपकी हदीस ने, आपकी उस्वा हसना और सुन्नत ने क्या उनको हलाल फरमाया है या हराम फरमाया है? अगर हलाल किया है तो खाओ, अगर हराम फरमाया है तो उम्मती होने का हक यह है कि कोई भी हराम चीज ना खाई जाए। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करके कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, बेशक अल्लाह बड़ी पाक बाज जात है। इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह बड़ा पाकबाज है। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा चीज को कबूल करता है, नजस पलीद हराम को अल्लाह कबूल नहीं करता। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को वही हुक्म फरमाया जो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को हुक्म दिया था पाकीज़ा रिज़्क़ के बारे में। रसूलों को क्या कहा? फरमाया या अय्युहर रसूल, अल्लाह ताला अपने रसूलों को फरमा रहे हैं अलैहिमुस्सलाम, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, पाकीज़ा रोजी खाओ और नेक अमाल करो। दो हिस्से हैं आयत के। ऐ रसूलो, दो काम करने हैं। पहला काम, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, पहला काम जो रसूलों को अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल, अल्लाह ताला अपने रसूल को मुखातब करके कह रहे हैं दो काम, कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह के रसूलों पाकीज़ा हलाल खाओ, फिर वअमलू सालिहा, जब पेट के अंदर पाकीज़ा रिज़्क़ खाएगा बंदा तो फिर उसके बाद नेक अमल करने का मजा आएगा। पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो। अगर कोई शख्स रिज़्क़ हराम का खाता है और नेक अमल करता है, नेक अमल कबूल नहीं, मैं आगे बयान करूंगा। अल्लाह ने अपने रसूलों को क्या हुक्म दिया? दो काम करने, कुलू मिनत तय्यिबात, रिज़्क़ हलाल का पाकीज़ा रिज़्क़ खाना है, हराम से बचना है। दूसरा अमल वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करने हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, यह नेक अमाल पर रिज़्क़े हलाल के और रिज़्क़े हराम के असरात। आदमी की इबादत गारत हो जाती हैं अगर उसकी कमाई उसके पेट में जाने वाला लुकमा हलाल का नहीं। मामलात के अंदर यह बात नमाज रोजे से भी ज्यादा आज की तारीख में अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि लोगों को इस बात की तरगीब दी जाए कि लोगों इबादत भी तब कबूल होंगी, नमाज तब फायदा देगी, ज़कात तब फायदा देगी, हज तब फायदा देगा, रोजा तब फायदा देगा अगर तुम्हारे पेट के अंदर खाया जाने वाला, पहुंचाया जाने वाला लुकमा हलाल का होगा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے. یطیل السفر، لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حج جیسا سفر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اور کسی عبادت کے لیے تو سفر کی ضرورت نہیں ہوتی. نماز آدمی اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیتا ہے، مسجد موجود نہ ہو آدمی کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہے. زکوٰۃ کے لیے سفر کی ضرورت نہیں ہے، روزہ کے لیے سفر کی ضرورت نہیں ہے. یا سفر کی ضرورت جہاد کے لیے ہے یا حج کے لیے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم ذکر الرجل، پھر آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے عبادت کے لیے جاتا ہے. اب یہ عبادت حج جیسی ہو سکتی ہے یا جہاد فی سبیل اللہ، مشقت طے کر کے، گھر بار چھوڑ کے. اور آج کل کے ترقی یافتہ دور میں سفر بہرحال سفر ہے، لیکن آپ پیچھے چلے جائیں، جب یہ سہولیات نہیں تھی تو لوگ مہینوں بھر کے سفر کر کے حج کی عبادت کے لیے جاتے تھے، یا پیدل سفر کرتے تھے، یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، یا باہری سفر کرتے تھے. تو ایک بندہ مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے حج جیسی عبادت کے لیے نکلا، اشعث اغبر، عبادت کے شوق میں چلا، لمبے سفر کی مسافت پہ چلا، اور اس سفر کے اندر اس کے پاؤں بھی خاک آلود ہیں اور اس کے بال بھی پراگندہ ہو گئے ہیں سفر کرتے کرتے. عبادت کے لیے جا، یمد یدیہ الی السماء، رب کے پاس پہنچا، سفر اس نے لمبا کیا، خاک آلود ہوا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گریازاری کرتا ہے، یا ربی یا رب، ہاتھ اٹھا کے مالک سے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے پروردگار پالنہار. کیا کہتا ہے؟ کوئی کہے گا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کوئی کہے گا یا اللہ جہنم سے بچا لینا، جنت عطا کر دینا، کہے گا اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا کر دے، کہے گا اللہ میری حج کی عبادت قبول کر لے، کہے گا اللہ سفر کر کے جہاد میں آیا ہوں، میرا جہاد فی سبیل اللہ قبول کر لے، کہے گا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، کہے گا اللہ مجھے رزق حلال عطا کر دے، کہے گا اللہ مجھے رزق میں برکت عطا کر دے، اللہ میری مشکلیں دور کر دے. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا، رب کو پکارتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، یہ لمبے سفر کر کے آنے والا، پاؤں غبار آلود کرنے والا، بال پراگندہ کر کے آنے والا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگنے والا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کے پیٹ میں جانے والا پانی کا، مشروب کا قطرہ بھی حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ لباس بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، محبوب نے فرمایا آواز آتی ہے کہ جس بندے کا کھانا حرام کا ہو، جس بندے کا پینا حرام کا ہو، جس بندے کا لباس حرام کا ہو، اس بندے کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ مالک ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا. محبوب نے لمبے سفر کی مثال دی، میں اس مثال کو ذرا قریب کر لیتا ہوں.
بندہ گھر سے غسل کر کے آیا، بہترین کپڑے زیب تن کر کے آیا، اچھی طیب خوشبو لگا کے آیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اللہ اکبر کہا، مالک سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک سے کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مالک سے کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار الی آخر، مالک سے کہتا ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سجدوں میں گڑ گڑاتا، رکوع میں خشوع کرتا، لیکن اپنے جسم کو تو پانی سے دھو کے آ گیا، وضو کر کے آ گیا، رائحہ کریمہ خوشبو لگا کے آ گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جو لباس پہن رکھا ہے حرام کمائی کا، میں نے نماز کے اندر لباس پہن رکھا، بہترین پگڑی بہترین ٹوپی پہن کے آیا، نماز کے لیے زینت اختیار کر کے آیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں زینت اختیار کر کے جائے، اور جو زینت پہن رکھی وہ بھی حرام کمائی کی، کہاں سے نماز قبول ہو؟ صبح صبح اٹھا، جون جولائی مئی کے روزے 15 گھنٹے 17 گھنٹے 19 گھنٹے، مغرب کے ممالک کے اندر 20 گھنٹے کے روزے، سارا دن بھوکا پیاسا، لوگ کہتے ہیں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی روزہ رکھا ہوا ہے، سحری کی حرام مال سے، افطاری کے لیے بیٹھا، پیاس کے لیے پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی پیا، دعا پڑی ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے جیسی عبادت کے بعد ان رگوں کو تر کرنے والا جو مشروب پیا وہ بھی حرام کمائی کا تھا، دھوکہ کیا بازار میں بیٹھ کے، جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے۔ مجھے تو یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ قبضہ کر کے جگہ پہ مسجد بنا دیتے ہیں، بڑا کام کیا جی آپ نے، یہ قبضے کی جگہ ملی تھی مسجد بنانے کے لیے، ہمارے بہت ساری حکومت کی جگہوں پہ قبضے کر کے مسجد بنائے ہوئے، اب حکومت کہے کہ ان مسجد کو گرانا ہے تو گستاخی کا فتویٰ، کافر، ظالم، فلاں، اس ظالم کو پتہ نہیں ہے جس نے قبضے کی جگہ پہ مسجد بنائی ہے، قبضہ تو قبضہ ہے، چاہے حکومت کی جگہ پہ کرو چاہے کسی بندے کی جگہ پہ کرو، یہ نیکی کر رہا ہے۔ ہماری حالت یہی ہے کہ مال حرام کماؤ، مسجد کو مدرسہ کو 50,000 کا چیک دے دو، پھر گریبان کی طرف جھانکے کا خیر ہے یار میں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، ایسے صدقے قبول ہوتے ہیں؟ تو بھائی ہماری عبادات پہ اثرات، عبادات کی قبولیت کا دار و مدار رزق حلال کے اوپر ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم کی جو میں نے آپ کو سنائی، اس کو ذہن میں رکھ لیں، بار بار دہرائیں، جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جب روزہ کے لیے سحری کریں، جب عمرہ کے لیے جائیں، جب حج کے لیے درخواست دیں، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی یہ کائنات نے فرمایا بندہ لمبا سفر کر کے آیا، اپنے کپڑوں کو جسم کو غبار آلود کر کے آیا، ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگتا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس بندے کی دعا رب قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا رب۔ عبادات کیسے قبول ہو؟ کہتے ہیں عبادت میں لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا، جب پیٹ کے اندر اس کے حلال نہیں ہے تو نماز کا کیسے مزہ آئے گا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں
یہ قرآن مجید میں تو آیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے باوجود نمازی با جماعت نماز پڑھنے کے باوجود، پابند نمازی ہونے کے باوجود برائی کے کام کرتا ہے؟ بھائی نماز کے اثرات ہی نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں ہے۔ حرام کے کپڑے، حرام کے مشروب، حرام کا کھانا کھا کے نماز پڑھو گے تو اس نماز کے کیا اثرات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ہے نا حرام، پکا پتا ہو حرام ہے، پکا پتا ہو بولی دی کمیٹی حرام ہے، این جی گل ہے، اور بولی دی کمیٹیاں حرام نے، پکی گل ہے، تو پھر لوگ کھاندے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب بھی ہوندے نے، فلاں صاحب بھی، جو مرضی ساتھ لگا لو، صاحب کے لاہ کے۔ یہ تو حرام ہے جس کا ہر بندے کو پتا ہے حرام ہے۔ شبے کا مال جس کا حلال و حرام ہونے کا پتہ نہ ہو، شبہ، مشتبہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع میں امام بخاری سیدنا انس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث لائے ہیں، الفاظ مختلف ہے، معنی ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانقلب الی اہلی، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا میں اپنے گھر جاتا ہوں، فاجد التمرۃ ساقطۃ، مجھے راستے کے اندر یا اپنے گھر کے فرش پر ایک گری پڑی کھجور نظر آتی ہے، فارفعوها، میں اس کھجور کو نیچے سے اٹھاتا ہوں، لآکلھا، تاکہ میں اس کو کھا لوں۔ فرمایا میں اپنے گھر جا رہا ہوتا ہوں، راستے میں کھجور ملتی ہے زمین پہ گری ہوئی، اسے اٹھا کے کھانے کے لیے اوپر اٹھاتا ہوں، ثم اخشا، واہ محبوب آپ کی پاکیزگی اور طہارت پہ قربان جاؤں، ثم اخشا، پھر میں اس بات سے ڈر جاتا ہوں، ان تکون من الصدقہ، کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، میں اس کو صدقے کی کھجور سمجھ کے وہی پھینک دیتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ جب بندہ صرف حرام سے نہ بچے بلکہ شبہ والی چیز سے بھی بچ جائے، پھر اولاد کیسی پیدا ہوتی ہے؟ امام بخاری کو جانتے ہیں، امام بخاری جیسی اولادیں ایسے نہیں پیدا ہوتی۔ احمد ابن حفص بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ساری جو صحیح فتح الباری کا مقدمہ ہے، حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ کون لکھا ہے، براق بخاری سے یہ جو روایت ہے یہ احمد ابن حفص سے بیان کرتے ہیں۔ احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم، امام بخاری کے والد، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اپنی آخری زندگی کے آخری لمحات میں امام بخاری کے والد نے کہا واللہ لا اجد فی مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہۃ۔ امام بخاری کے والد کہتے ہیں اپنے آخری وقت کے اندر احمد ابن حفص کو مخاطب کر کے، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے مال کے اندر ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، فرمایا میرے مال کے اندر ایک درہم بھی شبے کا نہیں ہے۔ جس کا باپ اتنا حلال اور پاکیزہ رزق کھلاتا ہو،
جس کے پیٹ میں پاکیزہ رزق جاتا ہو، جس کے باپ نے کبھی حرام مال نہ کمایا ہو، حرام تو دور کی بات شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیا ہو، پھر اس کی اولاد امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حرام سے صحابہ بچتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، فرمایا سیدنا ابو بکر کا ایک غلام تھا، وہ غلام مزدوری کرتا تھا اور آ کے خراج سیدنا ابو بکر کو دے دیتا، سیدنا ابو بکر اس سے کھاتے تھے۔ وہ ان کا غلام تھا، اس کو کمائی کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ ایک دن وہ غلام کچھ کھانے کے لیے لے کے آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج کے طور پر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھا لیا، تناول کر لیا۔ جب کھا چکے تو وہ غلام کہنے لگا، امیر المومنین آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، اے فالے نکالتے ہیں جو غیب کی خبریں بتانے والے، میں ایک انسان کے لیے کہانت کرتا تھا، جادوگری کی قسم ہے، پیشن گوئیاں کرنا، فالے نکالنا، ایک انسان کے لیے زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا۔ وہ بڑے عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے ملا جس کے لیے میں کہانت کرتا تھا، اس نے مجھے میری کہانت کی شیرینی عطا کی ہے، وہ مزدوری عطا کی ہے، مزدوری دی ہے مجھے، یہ اس کہانت کی مزدوری تھی جو میں نے آپ کو دی اور آپ نے کھا لی۔ یہ سننا تھا صدیق اکبر کا کہ اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور جو کچھ کھایا تھا اسی وقت کہہ کر دیا۔ دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر میرے پیٹ کو مجھے خالی کرتے ہوئے کہہ کرتے ہوئے ابو بکر کی جان بھی چلی جاتی، ابو بکر کو منظور تھا، لیکن حرام کا لقمہ ابو بکر کو اپنے پیٹ میں لے کے مرنا منظور نہیں تھا۔ یہ ہے حلال کمائی، یہ ہے حرام سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب البیوع میں، آپ نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ قرآن و حدیث نے بتا دیا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال و حرام ہونا یقینی نہیں ہے، بلکہ مشابہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں جن میں شبہ اور شک پایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو بندہ شبہ والی چیز سے، جو حلال بھی نہیں حرام بھی نہیں بلکہ شبہ والی چیز ہے، اس سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس بندے نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور جو بندہ شبہ والی چیز میں واقع ہو گیا، شبہ والی چیز کھا لی، وہ بندہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حلال ہے واضح کھاؤ، جو حرام ہے واضح اس کو چھوڑ دو۔ جو حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں، جیسے میں آگے ذکر کروں گا خطبات میں، کئی ایسے معاملات ہیں دور حاضر کے مالی کہ کچھ علماء کے فتاوی جات ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں صحیح، آپ غور کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی، چھوڑ دو، نہ کرو یہ تجارت، نہ کرو سودا، نہ کرو اس طرح کی چیزیں، کیوں؟ شبہ والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شبہ والی چیز سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی۔ اور ہاتھ کا کما کے کھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز جو آدمی کھاتا ہے، آدمی کے ہاتھ کی کمائی، جو محنت کر کے ہاتھ سے کمائے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، لوگوں ہاتھ کا کر کے کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، محنت کرو، ہاتھ کے کماؤ،
कमाई करके खाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम जब भी कोई लुकमा खाते थे अपनी हाथ की मेहनत करके खाया करते थे। हाथ का करके खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है और मजदूरी भी की है। सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे हैं हर नबी ने बकरियां चराई हैं। मा बासल्लाहु नबिय्यन इल्ला रआ गनमा, अल्लाह ने जितने भी नबी मबूस किए सब ने बकरियां चराई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 10 साल चराई हैं, कुरान मजीद में वाक़या है। सहाबा ने फरमाया, वांता या रसूल अल्लाह, महबूब आप भी बकरियां चराया करते थे? आपने फरमाया, नाम, हां मेरे सहाबा, कुन्तु अरआहा अला करारीत ले अहली मक्का, मेरे सहाबा जब मैं मक्का में था बेसत से पहले, मैं मक्का वालों की बकरियां ले जाता था वादी में, चरागा में, और कुछ दिरहम, कुछ मजदूरी पर मैं मक्का वालों की बकरियां चराया करता था। सही मुस्लिम के हदीस, हाथ की करके खाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों की थोड़ी सी मजदूरी पे बकरियां चरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हलाल खाना है, पाकीज़ा खाना है, हराम नहीं खाना। और आखिर में यह हदीस बयान कर दूं, हराम खाने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता लहमुन नबता बिल हराम अन्नारु औला बिही, जामे तिर्मिज़ी मुस्नद अहमद की हदीस है। फरमाया वो गोश्त, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जो गोश्त और जिस्म हराम का रिज़्क खा के परवान चढ़ा है। जिसने गज़ा हराम की खाई है वो गोश्त, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम का ज्यादा हकदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया, याती अलन नासी ज़मान, लोगों एक जमाना लोगों पे ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा पुरफितन आ जाएगा, ला युबालिल मर, आदमी परवाह ही नहीं करेगा, मा आखज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम, एक जमाना लोगों पे ऐसा आ जाएगा कि आदमी कोई परवाह नहीं करेगा कि जो वो रिज़्क कमा रहा है हलाल से कमा रहा है या हराम से कमा रहा है। कि आज ऐसा जमाना नहीं आ गया? कि आज हमारी ये हालत नहीं हो गई कि कोई हलाल हराम की तमीज नहीं है, हलाल और हराम के ज़ाब्ते खत्म हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, ये अहकाम लेन देन, तिजारत के अहकाम आगे खुतबात चलेंगे, ये उसकी तमहीद थी, ये उसका मुकद्दमा है, आज का पहला खुतबा, और जिसका खुलासा ये है कि हलाल खाओ, पाकीज़ा खाओ, हराम नहीं खाओ। हराम खाने वाला गोश्त जहन्नम में जाएगा। सिर्फ हराम से नहीं बचो, शुबे के माल से भी बच जाओ। और जो बंदा हराम खाता है उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होती है। हलाल खाओ, हराम से बच जाओ, शुबे से बच जाओ। हलाल की कोशिश करो, हाथ का करके खाओ, सवाल ना करो, लोगों से मत मांगो। अल्लाह ताला हमें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हलाल रिज़्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हराम रिज़्क से महफूज फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।